بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہم اپنے چینل قرآنک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، کچھ مہینے، ایام اور بعض گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، جس کے پا لینے کی خواہش خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جمعے کا دن ہے جسے سید الایام کہا گیا ہے، اور جمعے ہی کے بارے میں ایک ایسی ساعت کی خبر دی گئی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ذو الحجہ کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ایام عشر کہا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس ماہ میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، سبقت کی کوشش کرتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، جس چیز کی قسم خود اللہ رب العالمین اٹھائیں، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ چنانچہ اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ویسے انسان کی ساری زندگی ہی نیک اعمال میں گزرنی چاہیے، اور ہر دن کے نیک اعمال اللہ کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہے، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہو وہ اتنا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور یہی نیک اعمال انسان کی زندگی پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور انسان کو مرنے کے بعد بھی یہی نیک اعمال کام آتے ہیں۔ ان ایام میں بھی ہر دن کی اہمیت کو جان کر وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، البتہ اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذو الحجہ کے پہلے 10 کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزید اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، یعنی نوافل تلاوت، ذکر و اذکار ہیں۔ انسان ان کا اہتمام کرے، ورنہ کم از کم فرائض اور سنتوں کا اہتمام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایام میں کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرے، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے 1 دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں۔ جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج اکرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا 10 شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کٹوائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقر عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے، لیکن حرام نہیں۔ لہٰذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا،
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج اکرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔